السلام علیکم۔ سیاہ نیولا قسط نمبر 15 پیش خدمت ہے۔ گومچی بولی، قاسم، میں بے خود ہو گئی تھی۔ تم خوفزدہ تو نہیں ہوئے؟ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، میں انکار نہیں کروں گا۔ گومچی نے سب کو ڈانٹا، چلو یہاں سے جاؤ، اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ تمام ناگنیں وہاں سے کھسک گئیں۔ گومچی بولی، قاسم، تم چاہو تو کچھ عرصے ہمارے مہمان رہو۔ زیادہ عرصے اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ سانپوں کی سرزمین پر اجنبیوں کو زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا۔ نہیں گومچی، میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر تم اجازت دو تو میں تم سے کبھی کبھی ملتی رہوں گی۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر حوض کے نزدیک پہنچی، پانی میں سے چھوٹا سا سنہری سانپ پکڑا اور اسے میرے بازو پر چھوڑ دیا۔ صرف ایک لمحے کے لیے مجھے سانپ کے لجلجے پن کا احساس ہوا۔ دوسرے لمحے اس کی گرفت میرے بازو پر سخت ہو گئی۔ میں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا، وہ سونے کا بن گیا تھا۔ گومچی بولی، قاسم، یہ میں ہوں، تم جب بھی اس پر ہاتھ پھیرو گے میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ وہ مجھے لے کر ایک بار پھر اس جگہ پہنچی جہاں شیشے کی دیوار تھی۔ اس نے مجھے کچھ ہیرے دیے۔ میں نے کہا، یہ ہیرے میری دنیا میں تہلکہ مچا سکتے ہیں، پر مجھے یہ بھروسہ بھی نہیں کہ میں کبھی وہاں پہنچ سکوں گا۔ وہ بولی، انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تم جن حالات سے گزر چکے ہو، ان سے بچنے کی بھی تمہیں امید کب تھی؟ یہ تمہیں اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر کہیں رستہ بھٹک گئے تو مجھے آواز دے لینا۔ وہ مجھے اپنی سلطنت کی سرحد پر چھوڑنے آئی اور کہا، میری طاقت محدود ہے اور میرا اختیار اپنے علاقے پر ہی چلتا ہے۔ میرا جادو باقی تمام دیوی دیوتاؤں سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تمہاری تھوڑی بہت مدد ضرور کر سکتی ہوں۔ دراصل افریقہ جادو کی سرزمین ہے۔ جس طرح تمہاری دنیا میں قوت کا تعین ہتھیاروں سے ہوتا ہے، اس طرح ہماری دنیا میں طاقت کا تعین جادو سے ہوتا ہے۔ یہاں سے مہذب آبادیوں کی طرف جانے کے لیے سیدھا چلتے رہنا، اپنی سمت درست رکھنے کے لیے چاند ستاروں کو دیکھتے رہنا۔ جنگلوں کا یہ عظیم سلسلہ ختم ہونے کے بعد پہاڑ اور پھر صحرا شروع ہوگا۔ وہاں پر بھی سفر قطبی ستارے کی سیدھ میں کرنا۔ جس وقت بہت سے جنگلوں اور صحراؤں سے گزر کر تم ایسے علاقوں میں پہنچو جہاں ناریل کے درختوں کے بڑے بڑے جھنڈ ہوں، وہاں سے تم بائیں سمت میں ہو جانا، تمہیں منزل مقصود مل جائے گی۔ گومچی نے مجھے کھانے پینے کی کچھ چیزیں دیں جو میں نے شکریہ کے ساتھ لے لیں۔ میرا سفر ایک دو دن کا نہیں بلکہ ہفتوں کا تھا۔ اس نے جو ہیرے دیے تھے میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیے، اس کے بتائے ہوئے راستے کو ذہن نشین کر لیا اور اس سے رخصت ہوا۔ اب صحرائے اعظم افریقہ تھا اور میں یکا و تنہا، لیکن اتنے عرصے میں ان ویرانوں کا عادی ہو چکا تھا۔ دن بھر گومچی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہتا، تھک جاتا تو آرام کر لیتا، پھر اٹھ کر دوبارہ چل پڑتا۔ اس سفر کی کوئی انتہا نہیں تھی، بس ایک تحریک تھی جو مجھے چلا رہی تھی۔ چلتے چلتے جنگل ختم ہو گیا اور پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا۔ اب سامنے بڑی بڑی چٹانیں سینہ تانے کھڑی تھیں، درختوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں ایک چٹان کے سائے میں لیٹ گیا۔ گومچی کا دیا ہوا کھانے کا سامان ختم ہو گیا تھا۔ میرے پاس ایسے قیمتی ہیرے تھے کہ اگر مہذب دنیا میں ہوتا تو 1 کروڑ پتی انسان ہوتا، لیکن اس وقت گندم کے 2 دانے بھی میسر نہ تھے۔ 1 کروڑ پتی انسان ایک چٹان کے سائے میں بھوکا پیاسا بیٹھا تھا اور اس کے پاس زندگی کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ میں اتنا بے وقت تھا کہ اس سنسار میں میرا کوئی نہ تھا۔ میری آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ میں نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ دفتن کہیں دور مجھے ایک چمک سی نظر آئی، یوں لگا کہ چٹان کی آڑ میں کہیں آگ جل رہی ہے۔ انسانوں کا ساتھ پانے کی خواہش میں آگ کی طرف بڑھا۔ پھر میری نگاہ ان 6-7 افراد پر پڑی جو چٹان سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ رات کی تاریکی میں ان کے نقوش واضح نہیں تھے، لیکن آگ کی دھندلی روشنی میں ان کے لباس دیکھ کر پتہ چلا کہ وہ مہذب دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ غالباً افریقہ کی صعوبتوں کا شکار کوئی قافلہ تھا۔
میں چلتے چلتے ان کے سامنے جا پہنچا۔ تعجب کی بات تھی کہ اس خوفناک ماحول میں اپنے سامنے ایک اجنبی کو پا کر انہوں نے حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے کہا ہیلو۔ سامنے موجود آدمی نے کمزور سی آواز میں کہا ہیلو۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا ہے۔ اس شخص نے اپنے ساتھیوں کی طرف منہ کر کے کہا اسے تعجب ہوا ہے۔ سننے والے نے دوسرے سے یہ جملہ بولا، دوسرے نے تیسرے سے کہا۔ یہ جملہ ہر ایک کی زبان پر گونجتا رہا۔ ان کا عجیب و غریب انداز دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور کہا کیا آپ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ آدمی بولا کیوں بھائی، کیا ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ پہلے نے یہ جملہ دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے اور تیسرے نے چوتھے سے۔ میرے ذہن میں جھنجھلاہٹ سی پیدا ہوئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ اگر بات کرنا نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی۔ میں نے واپسی کو قدم بڑھائے تو وہ اچانک اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ سب ایک ساتھ بولنے لگے، واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ مت جاؤ۔ اس بار میں نے کچھ نسوانی آوازیں بھی سنی۔ سچ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے انداز سے میں ڈر سا گیا تھا۔ حالانکہ یہ مہذب لباسوں میں مہذب دنیا کے لوگ تھے، لیکن بہت ہی پراسرار تھے۔ میں رک گیا۔ پھر ان میں سے ایک عورت نے کہا تم سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں۔ دوسری آواز مرد کی تھی، وہ بولا تم ہمارا آخری سہارا ہو۔ تیسرا بولا نہ جاؤ، اس طرح نہ جاؤ۔ میں ہونٹ بھینچ کر انہیں دیکھتا رہا اور پھر کہا تمہیں میرا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ وہ بولے اب نہیں اڑائیں گے۔ آگے والے شخص نے پیچھے والوں سے کہا ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے؟ باقی سب بولے ہاں سمجھ گئے۔ تب آگے والے شخص نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ایک سیاح ہوں۔ اور تم کون ہو؟ وہ بولا میں ڈینہم ہوں، اس پارٹی کا سربراہ۔ میرا اندازہ تھا افریقہ میں صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد ان لوگوں کے ذہنی توازن میں خلل پڑ گیا تھا۔ میرے نزدیک یہ لوگ قابل رحم تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ افریقہ میں کب آئے؟ سب سے آگے والا بولا 8 سال ہو گئے۔ تو واپس کیوں نہیں گئے؟ کیا دولت کی تلاش میں آئے تھے؟ ڈینہم بولا ٹھیک سمجھے تم۔ صرف ڈینہم مجھ سے بات چیت کر رہا تھا، باقی سب ساکت اور جامد کھڑے تھے۔ ان کے جسموں میں کوئی جنبش نہیں ہو رہی تھی، وہ پلکیں بھی نہیں جھپک رہے تھے۔ میں نے کہا پھر تمہیں کچھ ملا؟ کہنے لگا بہت کچھ۔ سب سے قیمتی جو چیز ملی اس میں سے تم بھی کچھ لے لو، وہ ایک انتہائی قیمتی سبق ہے۔ میں نے مسکرا کر پوچھا اور وہ سبق کیا ہے؟ ڈینہم بولا سبق یہ ہے کہ خزانے اپنی ذات میں چھپے ہوتے ہیں، یعنی اپنے وجود کی گہرائیوں میں۔ دل کا سکون اس دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ بدن کی آسائش کے لیے بدن ہی کو فنا کر دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ وہ بولا یہ سبق اچھا ہے نا؟ میں نے کہا بے شک۔ بولا تو نکالو اب روٹی۔ دوسری آواز آئی نہیں 2 روٹیاں۔ تیسری آواز نے کہا نہیں 3، نہیں 4، ہم بھوکے ہیں، ہم سب بھوکے ہیں، ہمیں کھانا دو، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی دو۔ وہ سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں۔ یہ دیوانے اس ویرانے میں مجھے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن میں نے ہمت رکھی۔ پھر ڈینہم کی آواز آئی خاموش ہو جاؤ، ان سے مذاق مت کرو۔ وہ سب چپ ہو گئے، پھر ہنسنے لگے اور بولے ہم تو نہیں رو رہے، دیکھو ہم تو ہنس رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ ڈینہم نے دہاڑ کر کہا ہنسو بھی مت، بس چپ ہو جاؤ۔ وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ گہرا سناٹا چھا گیا۔ میرے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ ڈینہم نے پوچھا کیا تمہارے پاس روٹی ہے؟ میں نے کہا افسوس میرے پاس نہیں، ورنہ ضرور تمہاری مدد کرتا۔ ڈینہم بولا ہماری مدد تو تم کر ہی سکتے ہو۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا تھوڑی دور ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ سب مخبوط الحواس تھے، لیکن میرا دل ان کے لیے افسردہ تھا اور ان کی مدد کرنے کا خواہاں۔
ڈینم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سب لوگ خاموشی سے آؤ، ایک قطار میں۔ وہ مجھے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے اس نے آگ بجھا دی تھی۔ میں اس کے ساتھ چل رہا تھا لیکن چوکنا تھا۔ نہ جانے ان دیوانوں میں سے کون کیا حرکت کر بیٹھے۔ چاند نکل آیا تھا، اب روشنی میں ان کے چہرے نمایاں ہو گئے تھے۔ یہ لوگ 2 عورتیں اور 5 مرد تھے۔ ان کی چال میں مردنی تھی، چہرے سوکھے ہوئے تھے۔ تقریباً 1 میل چلنے کے بعد مجھے دھول مٹی میں اٹی ہوئی 2 جیپیں نظر آئیں۔ ان جیپوں کے نزدیک بہت سا سامان بکھرا ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر ڈینہم بولا، تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے خزانہ لے کر آتا ہوں۔ جیپ میں اس نے چند چیزیں ادھر ادھر پھینکیں، پھر ایک بڑا سا تھیلا اٹھایا۔ یہ وزنی تھیلا چمڑے کا تھا اور بہت سال خوردہ تھا۔ ڈینہم کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اس تھیلے میں سے سونے کے ٹکڑے اور ہیرے جواہرات نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ ڈینہم نے پوچھا، کیسا ہے؟ میں نے کہا، نایاب۔ بولا، تم لے لو، سب کا سب تمہارا۔ لیکن تم تنہا ہو اور ہم سب ہیں، تمہیں شدید محنت کرنا پڑے گی۔ میں نے کہا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ کہنے لگا، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آج سے 8 سال پہلے ہم دولت مند بننے کے لیے اس براعظم میں داخل ہوئے۔ ہم سب اپنے اپنے وطن کے لالچی لوگ تھے۔ ہماری مدد ایک کتاب نے کی تھی جو کسی سیاح نے لکھی تھی۔ لیکن بڑے احمق ہوتے ہیں وہ لوگ جو لالچ کرتے ہیں۔ تم خود سوچو، دولت کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی؟ جب وہ سیاح خود یہاں سے دولت حاصل نہ کر سکا تو اس نے کتاب لکھ دی اور دعوت دے دی ہم جیسے احمقوں کو۔ یہاں خزانے تو ہیں لیکن زندگی نہیں ہے۔ یہ ایک بھول بھلیاں ہے۔ جو یہاں پھنس گیا وہ جان سے گیا۔ ہم بھی پھنس گئے۔ وہ بڑا ہی چمکدار دن تھا جب ہم نے ایک غار سے یہ خزانہ نکالا۔ ہمارے دوست بن عامر کا تو خوشی سے ہی انتقال ہو گیا۔ بڑا چالاک تھا کہ مر گیا۔ اس کی لاش کو ہم نے احترام کے ساتھ دفن کر دیا اور اس کی قبر پر ایک سونے کا ٹکڑا سجا دیا۔ پھر ہم تھیلے بھر کر وہاں سے چل دیے اور راستہ بھول گئے۔ صحرائے اعظم اپنے دفینے اپنے اندر ہی جذب رکھنا چاہتا ہے، ورنہ اس کی پیاس کیسے بجھے؟ یہ اپنے دفینوں کی چمک دکھا کر لوگوں کو کھینچتا ہے، اور جب مکھیاں اس کے جال میں پھنس جاتی ہیں تو یہاں کے پہاڑ ہنستے ہیں، جنگل ہنستے ہیں، بیابان ہنستے ہیں۔ ڈینہم کے ساتھی بھی ہنس پڑے۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے انہیں گھورا، پھر مجھ سے بولا، بھوک پیاس کا پہلا شکار ڈیانا ہوئی۔ پیاری ڈیانا، انہیں مر کر تو دکھاؤ۔ ان لوگوں میں موجود ایک عورت زمین پر بیٹھی، پھر لیٹ گئی، پھر بڑے کرب سے ایڑیاں رگڑنے لگی۔ بالآخر وہ ساکت ہو گئی۔ ڈینہم بولا، دوسرے نمبر پر پال تھا، ہنسنے ہنسانے والا جوزف پال، میری پارٹی کا سمارٹ نوجوان۔ ایک نوجوان نے کہا، میری باری ہے نا؟ ہاں، تمہارا نمبر آ گیا۔ جوزف پال نے خاموشی سے زمین پر لیٹ کر دم توڑ دیا۔ میں نے ان دونوں کے جسموں سے گوشت غائب ہوتے دیکھا۔ زمین پر اب صرف ڈھانچے پڑے تھے۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ چیخیں مارتا ہوا بھاگ جاؤں، لیکن نہ جانے کون سی قوت تھی جس نے میرے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ ایک کے بعد ایک وہ سب لیٹ لیٹ کر مر کے دکھاتے رہے۔ ڈینہم بولا، یہ ہے ہم بد نصیبوں کی کہانی۔ انسان کو ساری زندگی کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن موت کے بعد 2 گز زمین تو اس کا حق ہوتی ہے۔ ہم سب اس سے بھی محروم ہیں۔ کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ ہمیں 2 گز زمین دے دو۔ زمین پر پڑے ہوئے ڈھانچے سسک سسک کر کہنے لگے، ہمیں 2 گز زمین دے دو۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، ڈینہم، کیا تم بھی؟ وہ بولا، ارے بھائی، کیا میں فولاد کا بنا ہوا ہوں جو نہ مرتا؟ چلو میں بھی مر کے دکھاتا ہوں۔ وہ زمین پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا بدن ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا۔ انتہائی خوف کے باوجود میں وہاں سے بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ دولت کی ہوس انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ اس ہوس کا اختتام اور اس کی انتہا یہ ہے۔ نہ جانے کس احساس کے تحت میں جیپ میں گھسا اور کھدائی کے اوزار ڈھونڈنے لگا۔ ایک کدال اور پھاوڑا موجود تھا۔ میں نے کدال اٹھائی اور مصروف ہو گیا۔
مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ صبح کب ہوئی۔ ایک کے بعد ایک قبر تیار کرتا رہا۔ جب سورج نکلا تو میں اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ میری ساری رات ان ڈھانچوں کے ساتھ گزری تھی، لہٰذا ان کا خوف ذہن سے نکل چکا تھا۔ میں نے ایک ایک ڈھانچے کو اٹھا کر ایک ایک قبر میں ڈالا اور پھاوڑے سے مٹی ڈال کر ڈھکنا شروع کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے میں دوپہر ہو گئی۔ رات سے لے کر اس وقت تک اتنی مشقت کی تھی کہ تھک کر چور ہو گیا تھا۔ سستانے کو لیٹا تو سو گیا۔ ویسے بھی تمام رات کا جاگا ہوا تھا، اس لیے بہت دیر تک سوتا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو چاند نکل آیا تھا۔ طبیعت پر عجیب سی کسل مندی طاری تھی۔ اس عجیب و غریب واقعے کی وجہ سے دل پر عجیب سی ویرانی چھا گئی تھی۔ اب کھانے پینے کو کچھ موجود نہیں تھا، لہٰذا اٹھا اور گومچی کی بتائی ہوئی سمت پر چل پڑا۔ ایک بار پھر گھنے جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ساری رات چلتا رہا، یہاں تک کہ تھکن سے چور ہو گیا۔ آخر ایک جگہ بیٹھ ہی گیا۔ تبھی اپنے قریب ایک سائے کو دیکھا۔ یہ سیاہ نیولا تھا۔ میں نے نڈھال لہجے میں کہا، تم نے ابھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا؟ اس کی آواز آئی، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، اصلی شکل میں میرے سامنے آؤ۔ دوسرے لمحے کلایا میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے کہا، تم نے خود کو مجھ سے کیوں چھپایا؟ کہنے لگی، کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ میں نے کہا، کوئی خاص وجہ نہ ہو یہ میں مان ہی نہیں سکتا۔ تو نہ مانو، تم نے میری اور کون سی بات مانی ہے؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ پھر بولی، قاسم، تم نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا، میرا سب کچھ چھین لیا، اب میں کیا کروں؟ بہت خوب کلایا، یہی الزام میں تم پر لگاتا ہوں۔ تمہارا الزام غلط ہے قاسم، زیادتی تو تم نے میرے ساتھ کی ہے۔ حساب کر لو کلایا، مظلوم کون ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ دیکھو، تم جانتی ہو میں افریقہ اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا۔ میری مرضی سے بھی تو نہیں آئے تھے قاسم، پھر میرا اس میں کیا قصور ہے؟ قصور تو میرا بھی نہیں ہے کلایا، سمندر نے مجھے اس ساحل پر پھینک دیا اور میں ڈکا کے ہاتھ لگ گیا۔ تم خود بتاؤ، میں نے حت المقدور تم لوگوں کے مفاد کے لیے کوشش نہیں کی؟ سردار بایا نے میرے ساتھ تعاون ہی نہیں کیا۔ تب سے اب تک میں ایک کے بعد ایک مصیبت کا شکار ہوں، حالات کا ستایا ہوا انسان ہوں، جسے قدم قدم پر اپنی بے بسی کا احساس ہے۔ کلایا بولی، اب میری سنو گے؟ میں نے تمہیں چاہا تھا، مانا کہ تم ایک مشکل کام کے لیے چلے گئے تھے، لیکن میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، ہر لمحے تمہاری حفاظت کی۔ اس کے لیے مجھے اپنے باپ سے بغاوت کرنی پڑی۔ ڈیکا نے ساری زندگی مجھ پر محنت کی تھی۔ وہ مجھے عظیم علوم سے بہرہ کر کے اس علاقے کی سب سے بڑی دیوی بنانا چاہتا تھا۔ اس نے میرے لیے بڑے چلے کاٹے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی محنت کسی دوسرے کام میں صرف کروں اور میرا علم ادھورا رہ جائے۔ لیکن میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی، اور ایسی گرفتار ہوئی کہ سارا جہان بھول گئی۔ تمہاری حفاظت کے لیے نکلنے لگی تو ڈیکا نے میرا راستہ روکا۔ میں نے اپنے طلسم سے اس کا طلسم توڑ دیا، لیکن اس کے بعد میرا اپنا طلسم بھی مکمل نہ ہو سکا۔ اب میں ان علاقوں کی سب سے بڑی دیوی کبھی نہیں بن سکتی، لیکن میں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ مجھے تو صرف تمہاری محبت چاہیے تھی، لیکن تم نے قبول نہیں کی۔ میں نے کہا، کلایا، تم تو سفید فاموں کے مفاد کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ وہ بولی، نہیں قاسم، میں تو صرف تمہارے لیے تمہارے پاس آئی تھی۔ تم بتاؤ، میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا؟ میں نے ایک بار بھی تمہیں سیاہ فاموں کی مدد کے لیے کہا؟ تمہاری خیر و عافیت کے علاوہ میں نے کچھ طلب نہیں کیا۔ کلایا، تم نے قدم قدم پر میری راہ کھوٹی کی ہے۔ صرف ایک معاملے میں قاسم، صرف ایک معاملے میں۔ میں ایک عورت ہوں، اور کوئی عورت اپنے محبوب کے پیار میں بٹوارا برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن کلایا، میں ایک آزاد انسان ہوں، تمہارا پابند تو نہیں ہوں۔ یہ سب تم کتنی بے دردی سے کہہ رہے ہو قاسم۔ نہیں، میں تو صرف صاف گوئی سے کام لے رہا ہوں۔
مجھے تم سے محبت کرنے کے لیے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ رو کر بولی، مجھ میں کوئی کمی ہے قاسم؟ نہیں کلایا، لیکن میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، تمہاری محبت کا پابند نہیں رہ سکتا۔ لیکن آخر کیوں؟ میری وفائیں تم پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتی؟ افسوس کلایا، میں تمہیں نہیں چاہ سکتا، اور یوں بھی اب تو تمہیں شکست ہو ہی چکی ہے۔ کیسی شکست؟ تم عین کی شکل میں میرے پاس نہیں آ سکیں۔ کلایا اپنے آنسو صاف کر کے بولی، سردار بایا کے آدمیوں کے مرنے کے بعد سیاہ نیولا تمہارے پاس تھا، تم اس کی مدد سے واپس آتے، ڈیکا کو بتاتے، وہ تمہیں کبھی سفید فاموں سے لڑنے کے لیے مجبور نہ کرتا۔ تم اپنی دنیا میں جانا چاہتے تو وہ تمہاری مدد بھی کرتا، لیکن میری نفرت میں تم ایسے جنجال میں آ پھنسے جہاں سے نکلنا اب تمہارے بس کی بات بھی نہیں۔ افسوس قاسم، تم نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی ہے۔ کیسا جنجال کلایا؟ صاف صاف بات کرو۔ صاف بات یہ ہے قاسم کہ جہاں تم پہنچ گئے ہو یہ شبالہ کی حکومت ہے، اس کی سرزمین پر کسی اور کا جادو نہیں چل سکتا، اسی لیے جب سے تم نے اس کی سرزمین پر قدم رکھا ہے میں بے اثر ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، تو گویا تمہیں اپنی حیثیت معلوم ہو ہی گئی۔ وہ بولی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بے بس ہو گئی، لیکن کم سے کم عین کو میں نے ایک مصیبت میں ضرور پھنسا دیا۔ میں نے کہا، کلایا، کلہاڑی تو دراصل تم نے اپنے پاؤں پہ ماری ہے۔ عین وہ لڑکی تھی جو سفید فاموں کے خلاف بہت بڑی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور اتنا جان لو کہ مجھے عین سے اتنی دلچسپی ہرگز نہیں کہ اسے آزاد کروانے کے لیے سرگردہ ہوتا پھروں۔ لیکن اس کے باوجود قاسم، تم اس جنجال سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ شبالہ تمہیں اپنے حضور میں دیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، واہ، بھلا وہ مجھے اپنے حضور میں کیوں دیکھنا چاہتی ہے؟ یہ تو صرف شبالہ ہی جانتی ہے۔ لیکن کلایا، تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی، اب میں آزاد دنیا کی طرف جا رہا ہوں، اس مہذب دنیا کی طرف جو میری اپنی دنیا ہے۔ کلایا بڑے دکھ سے بولی، قاسم، تمہاری مہذب دنیا تم سے اتنی دور ہے کہ تم اسے کبھی نہیں پا سکتے، تم ان مصیبتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو تم پر نازل ہونے والی ہیں، اور ان مصیبتوں میں میں تمہارا ساتھ بھی نہیں دے سکوں گی۔ تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کرو، مجھے کتنا ہی ٹھکراؤ، تمہیں مصیبت میں دیکھ کر تڑپتی رہوں گی اور مدد بھی نہیں کر سکوں گی۔ میں نے بڑی لاپرواہی سے کہا، مجھے تمہاری ہمدردیوں کی ضرورت نہیں، میں جس جنجال میں پھنسا ہوں اس سے خود ہی نمٹ لوں گا، اور اگر تم بار بار میری راہ میں آنے کی کوشش کرو گی تو میں تم سے نفرت ہی کروں گا۔ وہ بولی، قاسم، میں نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے نفرت تو اب میرا مقدر ہے، میں تو اپنی بستی میں واپس بھی نہیں جا سکتی، لوگ سوال کریں گے تو میرا سر شرم سے جھک جائے گا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور کرتی رہوں گی۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے کلایا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں کلایا سے اتنا بیزار تھا کہ اس کی کوئی بات مجھے متاثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک میرے ساتھ چلتی رہی، پھر اس نے آخری بار ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، اس کا وجود پگھلنے لگا، وہ نیولا بن گئی اور راستہ کاٹ کر جنگل میں گھس گئی۔